بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات تم سبق نمبر 92، باب فضل الفقراء وما كان من عیش النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس باب میں حضرت مصنف علیہ الرحمہ فقر کی فضیلت کو ذکر کر رہے ہیں اور پیغمبر علیہ السلام کی زندگی عیش گزرانے زندگی کو ذکر کر رہے ہیں۔ عیش مانا گزرانے زندگی۔ فقر کی فضیلت بھی ہے نا اگر اس پر صبر کرے، اگر اسے برداشت کر سکے۔ فقر سے اس فقر مراد ہے کہ جو زیادہ آپ کو تہ و بالا نہ کرے کہ بہت نیچے کرے۔ فقر مدقع حدیث میں ہے، اس سے تو کیا ہے؟ فقر مدقع، اس سے پناہ مانگے۔ وہ فقر جو آپ کی کمر توڑ دے، آپ کو ذلیل و خوار کر دے، اس فقر سے پناہ مانگی۔ جیسے حدیث میں دعائی آئی ہے نا کہ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والکفر، اور ایک فقر سے مراد وہ فقر یار کہ ہم میں سے سب فقیر ہے، واللہ الغنی الحمید ونحن الفقراء، وہ الگ چیزیں۔ اور فقر سے مراد یہ پاری کہ گزران عیش ہو، گزران عیش من زندگی گزر رہی ہو درمیانہ انداز یا کچھ ذرا سخت مگر صبر کے ساتھ، گزران عیش۔ اگر گزران عیش ہی نہ ہو تو پھر وہ فقر مدقع ہیں۔ چلا کہ حدیث شریفہ کو دیکھ کے خود سمجھ آ جائے گا۔ الفصل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب اشعث بعض اوقات، بسا اوقات ایک آدمی جو کیا ہو بکھری ہوئی بالوں والا، مدفوع بالابواب، جو دروازوں پر سے دھتکارا جاتا ہو، یعنی ہر کوئی اس کو گیٹ نہیں کھولتا کہ ذرا جائے صاحب، وہ جو کہتے ہٹ جا ہٹ جا۔ لو اقسم علی اللہ، ایسے شخص درویش ہوتے ہیں اگر اللہ پر قسم کھائے لابرہ، اللہ ان کو حانس ہونے نہیں دیتے، ان کی قسم پوری ہو جاتی ہے۔ رواہ مسلم۔ وان مصعب بن سعد سے روایت قول رأى سعد، سعد سے نے ایک دن خیال میں سوچ آئی کہ ان لفظن علی من دونوں کہ شاید اس کو سخاوت میں یا کسی خاص فقیر کے متعلق اس کو فضیلت حاصل، بڑائی حاصل۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا خیال سوچ نہ لائی جائے، کیونکہ هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، ضعیفوں کی وجہ سے، چاہے عمر کے اعتبار سے ضعیف ہو یا مالی اعتبار سے ضعیف ہو، ان لوگوں کی وجہ سے تمہاری مدد ہوتی ہے، ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تمہاری نصرت فرماتے ہیں، تمہیں رزق دیا جاتا ہے، ان کو دیا کرو، اس سے تمہارا رزق بڑھ جائے گا۔ رواہ البخاری۔ ونسامہ بن زید صاحب سے روایت قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام نے فرمایا کہ قمت علی باب الجنہ، ایک مرتبہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا، جس سے کہ لیلۃ المعراج میں بھی ہوا تھا، اور کسی کشفی حالت کا بھی ذکر کہ کشف ہوا تھا، یا کیا ہے مراد اس سے خواب والا واقعہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہ میں نے جب وہاں پر دیکھا پکانا عامت من دخل المساکین، تو جو داخل ہوئی تھا نا جنت میں کون تھے؟ مساکین وغیرہ تھے۔ واصحاب الجد یا جد، وہ جو مال والے لوگ تھے جن کے پاس مال و منال کثیر تعداد میں ہو، ظاہر ہے کہ زیادہ کچھ تو تفتیش بھی زیادہ ہوگی نا، حساب کتاب محبوسونا، وہ روکی ہوئے تھے۔ غیر ان اصحاب النار قدوا من ربهم الى النار، حج جو جہنمی تھے مثلا، ان کے لیے تو حساب ہو چکا تھا جہنم کا۔ وقمت علی باب النار، جہنم کی دروازے پر کھڑا ہوا، فاذا عامۃ من دخل النساء، عام طور پر وہاں پر خواتین زیادہ تھی، کچھ کمزوری ان میں زیادہ ہوتی ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس فرماتے ہیں علیہ السلام نے فرمایا طلعت فی الجنہ، ایک دن جنت میں جھانک گیا، فرأیت اکثر اہلها الفقراء، اکثر لوگ مجھے وہاں پر فقیر غربا لوگ آئے جو صابرین تھے۔ وطلعت فی النار، جہنم کی طرف میں جھانکا، فرأیت اکثر اہلها النساء، اکثر وہاں پر خواتین تھی۔ متفق علیہ۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں علیہ السلام نے فرمایا ان فقراء المہاجرین، مہاجر فقیر جو لوگ ہو نا، جو مہاجر ہو، تو فقراء مہاجرین کے ساتھ بھی خاص ہو سکتی ہے یہ حدیث، اور مطلق بھی ہو سکتی ہے نا، جو بھی فقیر ہو اس میں آتے ہیں کہ یسبقون الاغنیاء، یہ پہلے جائیں گے مالداروں سے، امیروں سے، یوم القیامت، قیامت کی روز الجنت، جنت میں، بربعین خریفاً 40 سال، یا ایک جگہ 500 سال کا ذکر آیا ہے۔ حضرت
قلیل قصیر ایک دوسرے کی نفی نہیں کرتا، اور ساتھ ساتھ بعض اوقات 40 فرمائے تو زیادہ مدت مراد ہے، اور 500 فرمائے ذرا اور کم کر کے. وان سال بن سعد رضی اللہ عنہ قال اسے کہتے مر رجل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک شخص گزرا، کوئی کیا تھا مالدار شخص تھا، غنی تھا، مدینے کا غنی شخص تھا. فقال رجل عنده، پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک شخص بیٹھی ہوئی تو اس سے پوچھا ما رأیک فی ھذا، اس کے متعلق آپ کیا خیال رکھتے ہیں اور لوگ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. وقال رجل من اشراف الناس، یہ امیر آدمی ہیں، لوگ اس کو اونچی نظر سے دیکھتے ہیں، بڑا آدمی ہے. واللہ حری، اس کے لیکن خطب اگر کسی کو منگنی یا خطبے یا نکاح والا رشتے والا پیغام دیں، ینکاح لوگ اس سے اعراض نہیں کرتے، نکاح کراتے ہیں، اپنا رشتہ دیتے ہیں. وان شفع اگر کسی کے لیے سفارش کرے، شفع اس کی سفارش بھی قبول کی جاتی. قال فسكت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. ثم مر رجل، پھر ایک اور شخص گزرا واسی، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹھے ہوئے شخص سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما رأیک فی ھذا، اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، کیا اس کی کیا مرتبات ہے. فقال کہ یا رسول ھذا رجل من فقراء المسلمین، ایک فقیر شخص ہے، ھذا حرین اس کے لیکن خطب اگر کسی کو رشتے کا کہے، اللہ ان کا رشتہ کوئی نہیں دیتا. وَإِن شَفَعَ اگر کسی کو سفارش کر کے کچھ کہے، اللہ شفع اس کی سفارش کوئی نہیں سنتا. ان قال اگر کوئی بات کہہ دے، اللہ يسمع لقوله اس کی بات کو لوگ دھیان ہی نہیں دیتے، اس کی بات نہیں سنتے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا هذا خیر من ملء الارض مثل هذا، کہ یہ شخص جو ہے نا، جو فقیر تھا، پہلے والے شخص سے زیادہ بہتر ہے، اگرچہ پہلے والے شخص کی طرح بہت سارے لوگوں سے زمین ہی کی ابھر نہ جائے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت ارشاد صاحبہ فرماتی ہے کہ ما شبع آل محمد من خبز الشعیر یومین متتابعین، پیغمبر علیہ السلام اور گھرانے کے لوگ پہ در پہ کبھی انہوں نے جو کی روٹی بھی سیر ہو کر نہیں کھائی، حتی قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے. وان سید المقبوری سے کہتے ہیں ابو ہریرہ سے روایت ہے انه مر بقوم بین ایدیہم شاۃ مسلیہ، ابو ہریرہ صاحب ایک دن کسی جگہ گزر رہے تھے، وہاں پر کچھ لوگ دیکھے کہ ان کے پاس ایک بھنی ہوئی بکری رکھی تھی، کھا رہے تھے وہ لوگ. فدعوه، انہوں نے دعوت دی کہ آ جائے حضرت سے، اب بھی کھا لے. فابا یاکل، کھانے سے انکار کیا. قول اور کہنے لگے، وقول خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا، تاجدار مدینہ دنیا سے چلے گئے، آپ لوگ جو ہے کیا کر رہے ہیں، بنی ہوئی بکریاں کھا رہے ہیں، سیخ کباب کھا رہے ہیں. ولم يشبع من خبز الشعیر، اس نے جو کی روٹی بھی سیر ہو کر نہیں کھائی، تو مجھے کیسی لگے گی دل کو. رواہ البخاری. وعن انس رضی اللہ عنہ انه مشى الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بخبز شعیر، ایک دن حضرت انس صاحب پیغمبر علیہ السلام کے پاس جو کی روٹی نان لے کر گئے، وہ احالت انسان اور باسی چربی رکھی ہوئی تھی، وہ بھی لے گئے. وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ، اس وقت پیغمبر صلی اللہ کے پاس کھانے کے لیے کچھ تھا بھی نہیں، اور پیغمبر صلی اللہ نے کچھ دانے اناج لی تھی کہ یہودی سے قرض کے طور پر، اس کے بدلے میں رہن کے طور پر زرہ رکھی ہوئی تھی. وَأَخَذَ مِنْ شعیرًا لِأَهْلِهِ، گھر والوں کے لیے جو لیے تھے. وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ، میں نے پیغمبر علیہ السلام سے سنا کہ ما امسا عند آل محمد صواع بر ولا صواع حب، یہی صاحب کہتے ہیں انس سے اب کہ پیغمبر علیہ السلام کی گھرانے کے لوگ ازواج مطہرات وغیرہ، انہوں نے نہ تو شام کو ان کے پاس ایک سوا گندم رہی اور نہ کوئی اور غلہ وغیرہ رہا، گھر میں اتنا کچھ نہیں ملتا. تو ان عنده لتسع نسوة وان عنده لتسع نسوة، اس وقت اس کی 9 بیویاں تھی، 9 ازواج مطہرات تھی. رواہ البخاری. عن عمر رضی اللہ عنہ قول، صاحب کہتے ہیں دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا وسلم کے پاس گیا، فاذا هو مضطجع علی رمال حسویر، پیغمبر علیہ السلام پٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھی ہوئی تھی، لیٹی ہوئی تھی. لیس بینه وبین فراش، کہ بستر کچھ ڈالا ہوا نہیں تھا. کدسر الرمال بجنبه، اس چٹائی نے یا ریت نے
اس کے بدن پر سائیڈ پر کروٹ پر آثار بنائے تھے، نشان بنائے تھے. متکئن علی وسادۃ من ادم، سر رکھا ہوا تھا، تکیہ لگے ہوئے تھے ایک تکیے پر جو کیا تھا، چمڑی کا بنا ہوا تھا. حشو حلیف، اندر سے جو بھرا تھا وہ کھجور کے پتوں سے بھر دیا تھا. قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ ادعو اللہ، اللہ سے دعا مانگی، ولیوسع علی امتک، آپ کی امت کے لیے فراخی فرمائے. فإن فارس والروم قد وسع علیہم، فارس، روم، یورپ اور ایران کے کیسر و کسرا کے لوگ مزے اڑا رہے ہیں، ہر چیز کی وسعت ہے. ہم لا یعبدون اللہ، اللہ کی عبادت بھی نہیں کر رہے، مان بھی نہیں رہے، نعمتوں میں ناز و نخرو سے رہ رہے ہیں. فقال، فرمائے کہ اوافی ھذا انت یا ابن الخطاب، اے حضرت ابن خطاب، کیا تم اس فکر میں لگے ہو؟ تم ایسا نہیں سوچنا چاہے تھا. اولئک قوم، ہوتے سے لوگ عجلت لهم طیباتهم فی الحیات الدنیا، ان کو تو دنیا میں بدلہ چکا دیے گیا، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا. اور پھر نما ترضا، کیا تم اس پر خوش نہیں، ان تکون لهم الدنیا، کہ دنیا تو ان کی ہو، ولنا الاخرہ، آخرت ہماری ہو. تو اس حدیث کے مطلب نہیں کہ مسلمانوں کو دنیا نہیں ملے گی، یا وہ کما نہیں سکتے یا رکھ نہیں سکتے، یہ مطلب اس کا نہیں. ورنہ عموماً کافروں کو ہی دنیا زیادہ دی جاتی، کیونکہ کافر اللہ کو پسند نہیں. اسی طرح سے دنیا بھی اللہ کو پسند نہیں. اللہ تعالیٰ یہ ناپسند چیز کبھی پسندیدہ لوگوں کو دیتے ہیں اور کبھی ناپسندیدہ کو دیتا ہے، جس کو بھی ملے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول سے فرماتے لقد رأیت 70 من اصحاب الصفہ، من اصحاب الصفہ طلباء کرام کو دیکھا تھا 70 افراد تھے یا کچھ زیادہ اور کم بیش. ما من رجل، کوئی ایسا نہیں تھا، علیہ رداؤن، کہ ان کی کوئی بڑی چادر ہو. اما ازار نے تو ان کے پاس ازار ہوتا تھا، و اما کسان یہ چھوٹی سی گلیم رضائی یا چادر ہوتی تھی. قدر بہت پیانا کی انہوں نے گردنوں پر سے ڈالی ہوئی تھی جیسے قمیص ہوتی ہیں. فمن ما یبلغ نصف الساقین، کسی کی وہ پہنچتی تھی گھٹنوں تک یا گھٹنوں سے نیچے تک. ومنها ما یبلغ الکعبین، کسی کی نیچے ٹخنوں تک. فیجمع بیدہ، وہ بھی ہاتھ سے پکڑ کر تھام کے رکھتے تھے. کراہیۃ ان ترى عورتہ، کہ بیٹھتے اٹھتے میں کہیں اس کی عورت نظر نہ آئے. رواہ البخاری. وعنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نظر احدکم الى من فضل علیہ فی المال والخلق، اگر کسی کی نظر لگی، کسی کو کوئی ایسا شخص نظر آئے کہ وہ اس سے بہتر ہو مال میں، مال اس کا زیادہ ہو، اخلاق اچھے ہو، یا جمال صورت وغیرہ میں اچھا ہو، خلق منا اخلاق وغیرہ. فلینظر الی من هو اسفل منہ، دنیا کے اعتبار سے وہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھے تاکہ ناشکری پیدا نہ ہو. متفقون. پھر روایت مسلم قال انظروا الی من هو اسفل منکم، دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو جو تم سے کیا ہے، درجے میں کم ہے. ولا تنظر الی من هو فوقکم، اپنے سے اوپر لوگوں کو مت سوچے، مت دیکھے، کیونکہ فهو اجدر، یہ زیادہ آپ کو لے جاتا ہے، اس کی زیادہ لائق ہے کہ اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم، کہ کہیں اللہ کی نعمتیں حقیر نہ جانو، احتقار نہ کرو، کم نہ جانو. کیونکہ اگر بڑی بڑی چیزوں کو دیکھو گے وہ آپ کے پاس ہونا تو ظاہر دل جلے گا، ظاہر ناشکری پیدا ہوگی، ظاہر کیا بھی سوچ سوچ کے مر جائیں گے، لیکن کچھ قسمت سے زیادہ ملنے والا نہیں ہے، تو اس لیے آپ پریشان ہو جائیں گے خواہ مخواہ میں.